إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. ترجمے سے آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے مومنین بندوں کو دو اہم باتوں کا حکم دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ زندگی کے ہر موڑ پر چلتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے دوڑتے کسی سے بات کرتے کسی سے ملاقات کرتے الغرض زندگی کے ہر معاملے اور ہر مسئلے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسری جو ایک اہم بات کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنی کی ہوئی نیکیوں کو برباد نہ کرو. ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہو، ہمیشہ اس بات سے خوف کھاتے رہو کہ کہیں تمہاری کی ہوئی نیکیاں، تمہاری کی ہوئی بھلائیاں، اعمال صالحہ کہیں برباد نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں. دیکھو، اللہ رب العزت کے یہاں جن اسباب سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، جن اسباب سے اعمال صالحہ ہمارے خراب ہوتے ہیں، یا جن اسباب سے ہماری کی ہوئی نیکیاں اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلو اور اوقات نہیں رکھتی، ان میں سے سب سے بڑا سبب ریاکاری ہے، شہرت طلبی ہے، دکھاوا ہے، ریا اور نمود ہے. کہ دین کا اگر ہم کوئی کام کر رہے ہو اور مقصد یہ ہو کہ دنیا ہماری تعریف کرے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس مقصد سے کہ دنیا ہمیں نمازی کہے، ہماری تعریف کرے، اور ہم صدقہ اور خیرات دے رہے ہوں اس مقصد سے کہ دنیا ہماری سخاوت و فیاضی کی تعریف کرے، بڑا دینے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اس مقصد سے کہ دنیا ہماری تلاوت اور ہمارے اچھی آواز کی تعریف کرے. یہ وہ ریاکاری ہے، یہ وہ دکھاوا ہے جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سارے اچھے اعمال اکارت اور خراب ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں.
جبکہ کتاب و سنت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دین کا کوئی بھی کام کرو مقصد یہ ہونا چاہیے خالصا من وجہ اللہ، کہ ہمارے ان کاموں سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم اور آپ حج اور عمرے کرتے ہیں، ہم اور آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ہم اور آپ غریب و یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، الغرض ہم اور آپ اپنی زندگی میں خیر بھلائی اور نیکی کے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ان کاموں سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں داخل کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال صالحہ میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی ہمارا مقصود ہو، اور وہ عمل، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ہو۔ یہ شرائط ہے اعمال کی قبولیت کے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ لوگوں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور نیکیاں کریں، خیر کے کام کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادتوں میں، نیکیوں میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیرا ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی کام کرے اس ارادے سے کہ اللہ خوش ہو نہ ہو پر دنیا والے خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، ہمارا دوست ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں، نیکیوں میں اس کو خوش کرنے کے بجائے دنیا میں کسی کو خوش کرنے کا ہمارا مقصد ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اس کے اس عمل کو بھی برباد کر دوں گا، میں اس کے اس نیکی کو بھی تباہ کر دوں گا، اور وہ خود حشر کی عدالت میں آئے گا، ہمارے یہاں اس کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی، وہ خود مردود ہو جائے گا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ ریاکاری سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ دیکھو شیطان یہ بہت بڑا نفس شناس ہے، ماہر نفسیات ہے، وہ میں اپنی کمزوری جانوں کہ اس سے زیادہ میری کمزوری میرا شیطان جانتا ہے، آپ اپنی کمزوری جانیں اس سے زیادہ کہ آپ کی کمزوری آپ کا شیطان جانتا ہے۔ اور شیطان دو طرح سے حملہ کرتا ہے، ایک حملہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو کسی طرح عمل سے روکا جائے، مسجد نہ جانے پائے، نماز نہ پڑھنے پائے، قرآن نہ پڑھنے پائے، اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی خیرات نہ کرنے پائے۔ حد درجہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو عمل سے روکے، نیکیوں سے روکے۔ لیکن جب وہ یہاں شکست کھا جاتا ہے، ہم اور آپ اس کو ہار کا منہ دکھاتے ہیں، وہ ہم سے ہار جاتا ہے، ہم مسجد بھی آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تو شیطان جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے حملے میں ناکام ہو چکا ہوں اور یہ ہماری تیر سے اپنے آپ کو بچا چکا ہے اور یہ زخمی نہیں ہوا، یہ عبادتوں میں آگے جا رہا ہے، تو وہ دوسرا حملہ کرتا ہے۔ اور اس شیطان کا دوسرا حملہ پہلے والے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ دوسرا حملہ وہ کیا کرتا ہے؟ جو نیکی کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کر اس کام کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ڈال دیتا ہے، نیت میں فساد ڈال دیتا ہے، ریاکاری کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں خیال آ جاتا ہے کہ بغل والا کوئی دیکھ رہا ہے، ذرا ہم نماز اور لمبی کریں۔ ہم اور آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بغل والا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے دل میں ریاکاری کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ وہ شیطان ہے جو وہ جذبہ ریاکاری کا اور شہرت کا ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، پھر ہم اپنی دعا اور لمبی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ حملہ ہے شیطان کا جس سے ہم اور آپ کو بچنا بہت مشکل ہے، اور مشکل ہے لیکن بچنا ضرور ہے اور بچنا پڑے گا میرے بھائی اور دوستو۔ دیکھو ریاکاری جو آدمی دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، شہرت کے لیے کام کرتا ہے، نام کے لیے کام کرتا ہے، وہ صبح و شام دن و رات وہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کوئی اس کی تعریف کرے،
شام کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری بڑائی بیان کرے، میرے ناموں کا چرچا کرے، کسی طرح میں شہرت میں آؤں اور ہیڈ لسٹ میں آؤں، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ البتہ وہ شہرت کے نام پر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کیا ہوتا ہے، اگر اس کام کا حوالہ دے کر اس کی تعریف کی جائے تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کوئی آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہا، کوئی آدمی آیا، ارے آپ تو بہت سخی ہیں، آپ تو بہت فیاض ہیں، آپ تو بہت خرچ کرنے والے ہیں، خوش ہو جاتا ہے وہ، جبکہ وہ بخیل ہے۔ آدمی بے نمازی ہے، لوگ اس سے کہیں تم بڑے دیندار ہو، تم بڑے اچھے اخلاق والے ہو، بڑی دینداری تمہارے اندر ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے وہ خوبیاں، ایسے وہ کام جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن لوگ اسے کہہ کر اس کے منہ پر اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ایسے لوگ بھی زمین پر جی رہے ہیں جو وہ کارنامہ انجام نہیں دیے ہوتے ہیں، وہ خوبیاں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا جب اس کے سامنے اس کی تعریف کرتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس یہ نہیں کہتا نہیں کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں یا میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ریاکاری یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ منافق جو ظاہراً نماز پڑھنے بھی آتے تھے، ظاہراً وہ عبادتیں کرتے تھے، لیکن دل کے اندر وہ کفر چھپائے بیٹھے تھے، دل کے اندر رسول کی بغاوت چھپائے بیٹھے تھے۔ ظاہراً دیکھنے میں اللہ تبارک نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں، دراصل یہ اپنے دل میں اسلام کے خلاف بغاوت رکھتے ہیں، بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ان کے دھوکے کی وجہ جو ہے وہ اللہ ان کے دھوکے کا انجام ان تک پہنچائے گا اور انہیں ضرور عذاب دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، اور مسجد اس لیے آتے ہیں یراؤون الناس تاکہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، وہ لوگوں کو شہرت کے لیے اپنے آپ کو سامنے پیش کریں کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھو ریاکاری کیسے آدمی کو منافق بنا دیتی ہے، 2 چہرے والا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت کے حوالے سے جس بات سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے۔ وہ شرک نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سجدہ کرے، وہ شرک نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی بیماری کی شفا مانگے، وہ شرک نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اولاد مانگے، وہ شرک نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر توکل اور بھروسہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے میں اپنی امت کو لے کے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں اور بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں کہ میری امت کا ایک ایک فرد شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ بیماری موجود ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، ریاکاری، شہرت میری امت کے اندر پیدا ہوگا۔ اور آپ یہ جان لو کہ یہ بیماری دینداروں کے اندر ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو بے دین ہیں ان کے اندر ریاکاری تو آ ہی نہیں سکتی، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زکات نہیں دیتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ریاکاری کا جذبہ آئے۔ یہ ریاکاری دینداروں کے لیے فتنہ ہے، دینداروں کے لیے آزمائش ہے، اور یقین جانو اپنی نفس کو بچانا اس فتنے سے، ریاکاری سے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر اس بیماری سے اس طرح ڈرتا ہوں جیسے میں فتنہ دجال سے ڈرتا ہوں۔ فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی جو ہے انہیں تاکید کی ہے اور ترغیب دلائی ہے۔ خود ہم ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، اس فتنے سے بھی زیادہ خوف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو اس ریاکاری کو لے کر ہے، میں خوف میں ہوں فتنہ دجال سے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ ان لوگوں
لوگوں کے لیے ہوگا جو اس وقت موجود ہوں گے جب اس کا خروج ہوگا، جب وہ دنیا میں آئے گا، اس وقت جو موجود ہوں گے ان کے لیے دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ لیکن ریاکاری کا جو فتنہ ہے، شہرت کا جو فتنہ ہے، یہ ہر دور میں آئے گا، ہر زمانے میں آئے گا، ہر شخص کے اندر آئے گا، اور اپنے آپ کو ریاکاری کے جذبے سے بچانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال لگ گئے مجھے اپنے نفس کی تربیت کرنے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہہ رہے 40 سال لگ گئے مجھے اپنے نفس کی تربیت کرنے میں اور اپنے نفس کو ریاکاری کے جذبے سے بچانے میں۔ 40 سال کے بعد مجھے یہ یقین ہوا کہ ہاں اب میرے اندر ریاکاری کا جذبہ نہیں ہے، اب خالص میرے اندر ایمان ہے، خالص اللہ پر توکل ہے، اور دکھاوا اور شہرت ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو ریاکاری کے جذبے سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو شخص کوئی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، ریا اور نمود کے لیے، ایسا شخص سن لے حشر کی عدالت میں اللہ کا فرمان جاری ہوگا کہ اس بندے کے لیے جس نے ریاکاری کے لیے کام کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ، دنیا میں جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھی، دنیا میں جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے صدقہ دیا تھا، دنیا میں جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے دین کا کام کیا تھا، آج حشر کی عدالت میں جاؤ اور اسی سے معافی مانگو جس کو تم نے خوش کرنا چاہا تھا۔ میری رضا تمہارے مقصود نہ تھی، تمہارے کاموں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تمہارا مقصد تھا دنیا کے لوگ خوش ہو جائیں، تمہارا مقصد تھا فلاں امیر خوش ہو جائے، تمہارا مقصد تھا فلاں آدمی خوش ہو جائے۔ آج جاؤ حشر کی عدالت میں، انہی سے معافی مانگو، انہی سے جنت مانگو، اور وہی تمہارا بیڑا پار لگانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو، ریاکار اور شہرت حاصل کرنے والے بندوں کو ٹھکرا دے گا اور اپنے درگاہ سے بھگا دے گا۔ آپ جانتے ہو مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں۔ دیکھو سننا کوئی کمال نہیں ہے، سننا تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، سن کر اس سے متاثر ہونا، سن کر اس سے سبق حاصل کرنا، یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے اللہ کی قسم بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ اس حدیث سے ان کو وہ اتنا متاثر ہوتے اور اتنا اثر ان کے دماغ میں اور دل میں چھا جاتا کہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے، پوری حدیث نہیں بیان کر پاتے، تھوڑا بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے، پھر حدیث کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ ایسی حدیثیں سن کر ہماری روح نہ کانپے، ہمارے دین کے جذبے کے اندر ایمانداری نہ آئے، ہماری زندگی میں اگر اخلاص و للہیت نہ آئے، ہماری زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رضا نہ آئے، تو یقیناً ہماری زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جہنم اور دوزخ کو سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے اس کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کوئی چور نہیں ہوگا، وہ کوئی زانی نہیں ہوگا، وہ کوئی بدکار نہیں ہوگا، وہ کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، اور وہ کوئی زناکار نہیں ہوگا۔ جانتے ہو وہ 3 لوگ کون ہیں جن کو نارے جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی؟ پہلا وہ شخص ہوگا جو بہت بڑا عالم، فاضل، قاری، حافظ قرآن ہوگا، قرآن مجید 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوں گے، بڑا عالم رہا ہوگا۔ اللہ اپنے دربار میں بلائے گا، کہا لاؤ اس عالم کو بلایا جائے۔ عالم آئے گا، اللہ اپنی نعمتوں کا اس سے اقرار لے گا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اقرار لے گا، کہے گا بتا میں نے تجھے اچھا ذہن دیا، میں نے تمہیں اچھا سینہ دیا، میں نے تمہیں اچھا دل دیا، اور تمہاری حفظ کو میں نے مضبوط کیا، اور اس وجہ سے تم نے قرآن مجید کو یاد کر لیا، پورے پارے اور سورت کو محفوظ کر لیا، قرآن حدیث کی باتیں تمہارے سینوں میں آ گئیں۔ یہ بتاؤ اس نعمت کا تم اقرار کرتے ہو؟ وہ عالم، فاضل، قاری قرآن، حافظ قرآن کے اللہ اقرار ہے تیری اس نعمت کا، تو پھر اللہ پوچھے گا اس نعمت کا کہاں تم نے استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں عالم تھا، لوگوں کو امام تھا، نماز پڑھایا، حافظ قرآن تھا، میں نے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ اللہ پلٹ کر جواب دے گا کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے تو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تو نے یہ کام کیا، بچوں کو پڑھایا، امامت کرائی، دین و اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائی، یہ سچ ہے، لیکن تیرا مقصد اور تیری نیت میں کھوٹ ہے۔ تیرا مقصد تھا کہ دنیا تجھے بہت بڑا عالم کہے،
تیرا مقصد تھا دنیا تجھے بہت بڑا حافظ کہے، تیرا مقصد تھا کہ تیری آواز اور تلاوت کی دنیا تعریف کرے، اس کا مقصد جو تھا تیرا دنیا میں اندر پورا ہو چکا تھا، تجھے وہ مقصد مل گیا، تیری شہرت ہوئی، تجھے یاد کیا گیا، تجھے بڑا عالم کہا گیا۔ آج حشر کی عدالت میں میرے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ اور اس کو نار جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا شخص ہوگا امیر، اللہ بولے گا میں نے تجھے بنگلے دیے، کوٹھیاں دی، گاڑیاں دی، سب کچھ دیا، سونے دیے، جواہرات دیے، ہیرے دیے، یہ بتا اس نعمت کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ وہ اقرار کرے گا اللہ تیری نعمت تھی، بڑا امیر کبیر تھا سماج کا، معاشرے کا، بہت سارے پیسے بینک بیلنس تھے، بہت سارے سونے ہیرے جواہرات میرے گھر میں تھے، اور جانتے اللہ میں نے اس دولت کو غریبوں پہ بانٹا، تقسیم کیا، یتیموں کو دیا، مدرسے میں دیا، بچوں کو دیا، یتیم بچوں کو بانٹا، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام ضرور کیا لیکن تیری نیت میں کھوٹ تھی، تیری نیت میں فساد تھا، تیرے دل میں ریاکاری کا جذبہ تھا، تیرے دل میں شہرت اور نام کمانے کا حوصلہ تھا، سو تجھے دنیا میں امیر کہا گیا، سخی کہا گیا، فیاض کہا گیا، دینداتا کہا گیا، سب کچھ دنیا میں تجھے کہا گیا، تیرا مقصد تیرا دنیا میں پورا ہو گیا، حشر کی عدالت میں میرے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اور اس شخص کو بھی جہنم میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا، اپنی جان اللہ کی راہ میں گنوائی ہوگی، اللہ اس کو بلائے گا، کہے گا میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے بہادری دی، میں نے تجھے شجاعت دی، بتا اس نعمت کو کہاں استعمال کیا؟ وہ شہید کہے گا اللہ کافروں سے لڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کیا، میں شہید ہوا اور دشمنوں کے ہاتھوں میں قتل ہوا۔ اللہ فرمائے گا سچ کہتا ہے تو، پر کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد تھا کہ دنیا میں تجھے شجاعت مند کہا جائے، دنیا میں تجھے جو ہے دلیر کہا جائے، دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے، سو دنیا میں تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، لوگوں نے تجھے شہید کہا، تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا اور شہید نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا یہ عمل بیکار ہے اور اس کو بھی نار جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ذرا سوچو اتنی بڑی بڑی عبادت گزار لوگ صرف ریاکاری کا جذبہ پیدا کرنے کی وجہ سے اور ان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے، مقصد میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، بجائے اللہ خوش ہو جائے، بجائے اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی تعریف انہوں نے لوٹنی چاہی، تو اسی دنیا میں جو کچھ ملا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ آپ جانتے ہو قرآن مجید میں اللہ نے ایک بہت بہترین مثال دی ہے، ایک عظیم مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو فرض کرو ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کے پاس ایک باغیچہ ہے، اس باغ میں کھجوروں کے درخت ہیں، انگور کے درخت ہیں، سیب اور آم کے درخت ہیں، اور وہ بوڑھا بچہ، مسئلہ یہ ہے بوڑھا آدمی کہ اس کے ماتحت اور ذمہ داری میں ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے چھوٹے، وہ کمزور بڑھاپے کی وجہ سے ہے، محنت نہیں کر سکتا، اور ننھے معصوم بچے اس کے سرپرستی میں ہیں، وہ محنت نہیں کر سکتے، وہ اپنے پیر پر ابھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ مثال دے کر اس دنیا والوں کو اللہ نے یہ احساس دلانا چاہا ہے کہ دنیا میں وہ بزرگ، دنیا میں وہ بوڑھے جو بیچارے کمزور ہیں اور ان کی ماتحت میں ننھے معصوم بچے سرپرستی اور ذمہ داری میں ہیں، ان کا خرچہ انہیں سنبھالنا ہے۔ ذرا سوچو اپنے دماغ سے وہ بزرگ کتنا تڑپ رہا ہوگا، وہ بزرگ کتنا پریشان ہوگا، صبح و شام کتنی تکلیف میں ہوگا، کیا ہوگا ان بچوں کو؟ میں تو بوڑھا ہو گیا، میں تو موت کے قریب آ گیا، اب میں جب چلا جاؤں گا یہ معصوم بچے، نہ ان کی شادی ہوئی، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کا دعا اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، آخر ان کا کیا حل ہوگا؟ دن رات وہ بوڑھا تڑپ رہا ہے۔ اسی طرح مثال اللہ نے دی کہ وہ کھجوروں کے باغ کا جو مالک ہے وہ بوڑھا کمزور ہے، لیکن باغیچے کو دیکھ کر اس کو راحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتی ہے۔ چلو میں مر گیا اگر دنیا سے تو یہ کھجوروں کا جو باغ ہے ان ننھے معصوم بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور اس سے آمدنی سے یہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائیں گے، شادی بیاہ کر لیں گے، گھر دوار بنا لیں گے۔ اس باغیچے کو دیکھ کر بوڑھے آدمی کو تھوڑی راحت ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، میں چلا بھی گیا تو میرے بچے ان باغیچے سے اپنی آمدنی اور اپنا خرچہ سنبھالیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فیہ آثار حرق النار، کہ ایک دن ایک رات ایسی آئی، گرم ہوا چلی اور وہ ہوا آگ لے کر آئی، اور اس آگ نے اس باغیچے کو جلا کر راکھ کر دیا،
اس بوڑھے آدمی نے اپنے جلے ہوئے باغ کو اور راکھ بن گئی جو ہے باغیچے کو دیکھ کر کتنے صدمے میں آیا ہوگا، کتنی تڑپ میں آیا ہوگا۔ ایک امید کی کرن تھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اور وہ امید اور وہ خواب بھی اس کا چکنا چور ہوتا نظر آ گیا، اس کے سپنے اس کے ٹوٹتے نظر آ گئے۔ کتنا صدمہ ہوگا اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بوڑھے کو۔ اللہ فرماتا ہے حشر کی عدالت میں لوگ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھیں گے اور امید کریں گے اللہ معاف کرے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اتنے میں ریاکاری کا جذبہ جو دنیا میں اس نے رکھا تھا آگ کی شکل میں آ کر اس کے نامہ اعمال کی ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، مٹا دے گی۔ اس کی نیکیاں نامہ اعمال میں ایک بھی باقی نہ بچیں گی، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پھر اس شخص کو نار جہنم میں ڈالے گا۔ ذرا سوچو، بہت ساری نیکیوں کا ڈھیر لے کر اور اچانک وہ نیکیاں غائب دیکھتا ہوا حشر کی عدالت میں وہ انسان پائے گا، کتنا صدمہ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی اس کو، اور کتنا پریشان ہوگا حشر کی عدالت میں۔ کیا عظیم مثال دی اللہ رب العزت نے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ ریاکاری کا جذبہ اپنے دلوں میں کسی بھی طرح سے آنے مت دیا کرو، یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھو سلف ہمارے، صحابہ ہمارے، گزرے ہوئے ہمارے نیک متقین پرہیزگار، آپ جانتے ہو ریاکاری سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اور ریاکاری کا جذبہ آنے نہ پائے اتنا خوف کھاتے تھے۔ حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 40 غریب گھرانوں کا راشن ماہانہ پہنچایا کرتے تھے، ماہانہ 40 گھر کے اندر غریبوں کے راشن پہنچایا کرتے تھے، اور جس غریب کے گھر جاتا تھا راشن اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ راشن کون لاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں علی ابن حسین گٹھریا باندھ کر غریبوں کے دروازے پر رکھتے تھے، اور صبح ہوتی وہ غریب اپنے راشن کو اندر لے لیتے۔ غریبوں کا بیان ہے ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ یہ راشن ہمارے دروازے پہ کون چھوڑ کے جاتا ہے، اور معلوم کب پڑا دنیا والوں کو، معلوم کب پڑا جب علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، ان کی موت ہو گئی اور غریبوں کے گھر راشن نہیں پہنچا۔ تب ساری دنیا جانی اور غریب جانے کہ یہ ہمارے گھروں تک راشن کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ پہنچایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اپنی سیرت میں ایک نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں کرو جس کی خبر صرف آپ کو ہو اور آپ کے رب کو۔ ایسی کچھ نیکیاں کر کے مرو اور ایسی کچھ نیکیاں کر کے جاؤ جس کا پتہ اور خبر صرف آپ کو ہو اور آپ کے رب کو ہو، آپ کے ماں باپ کو بھی نہ ہو، آپ کے بیوی بچوں کو بھی نہ ہو، آپ کے دوستوں کو بھی نہ ہو۔ ایسی نیکیاں کر کے مرو گے، حشر کی عدالت میں ویسی نیکیاں جب رجسٹر میں دیکھو گے تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی، اللہ وہ انعام دے گا، اور اللہ میزان میں ان نیکیوں کو اتنا وزندار بنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے کہ یقیناً ہم کیوں نہ ساری نیکیاں چھپ کر ہی کر لیتے بغیر کسی کو بتائے۔ آپ جانتے ہیں نا عرش الہی کا سایہ بھی اسی کو ملے گا۔ عرش الہی کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں ایک وہ بھی ہوگا کہ تصدق، صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھو چھپا کر نیکیاں کرنا اور چھپا کر بھلائیاں کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں چھپا کر صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں پر کہیں کہیں مصلحت کے طور پر دکھا کے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، جو دن کے اجالے میں کرتے ہیں، جو رات کی تاریکی میں کرتے ہیں، چھپ کر کریں یا دکھا کر کریں، دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن مصلحت ہونی چاہیے۔ آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی چیز دکھا کر کیسے کیا جائے۔ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، آپ کے دل کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں کوئی ایسی سنت ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس سنت کو لوگوں کو دکھائیے، ہاں یہ بھی سنت ہے، لوگ دیکھ کر اس سنت پر عمل کریں۔ یہ دکھانے والا جذبہ ریاکاری نہیں ہے، آپ کا دل صاف ہے کہ اس سنت کو عام کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ،
بیٹھے رہو، دعا اذکار کرو، سورج نکل جائے اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر جاؤ، حج یا عمرے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی بستی ہے، کوئی مسجد ہے جہاں یہ سنت عمل نہیں ہو رہا ہے تو کوئی آدمی آگے بڑھ کر دکھائے کہ ہاں یہ بھی سنت ہے، اور اسے دیکھ کر کچھ اور لوگ شوق پیدا کریں، وہ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اس سنت کو ادا کرنے کی، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بشارت ہے بندوں کی، خوشخبری ہے بندوں کی، اس پر کوئی سزا نہیں، اس پر کوئی جو ہے عذاب نہیں، بلکہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ سنت عام کیا جائے۔ یا اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ کہیں چندہ دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 200 روپیہ دے رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، میں آپ کو آپ دکھانے کے لیے آپ دکھا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے آپ کا کہ 100 کی نوٹ 200 کی نوٹ بند ہو اور 5000 لے کر آپ کھڑے ہو گئے تاکہ غریب کا اور زیادہ فائدہ ہو جائے، مدرسے کا اور زیادہ فائدہ ہو جائے، یا کسی کام کو کرنے کا جو نیک کام آگے لوگ بڑھے ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ 5000 لے کر وہ کھڑا ہوا اور اس کو دیکھ کر لوگ ہزاروں میں آ گئے، اب وہ اور آگے بڑھ کر دے رہے ہیں۔ یہ شوق، یہ جذبہ مصلحتاً دل صاف ہو، دل کی نیت میں اخلاص ہو اور دل میں کوئی ریاکاری کا جذبہ نہ ہو تو چھپا کر اور ظاہر کر کے دونوں طرح سے نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، ریاکاری کا جذبہ آپ یہ بھی جان لو کوئی انسان پاک نہیں ہے۔ یہ آخری نصیحت، کوئی انسان ریاکاری کے جذبے سے پاک نہیں ہے سوائے رسول اور انبیاء کے۔ رسولوں کا دل ریاکاری سے پاک ہے، رسولوں کا دل شہرت سے پاک ہے، وہ اخلاص سے بھرا ہوا ان کا دل ہوتا ہے۔ باقاعدہ رسولوں کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر ریاکاری کا جذبہ نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا امام اور کتنا بڑا ولی اور کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، ریاکاری کا جذبہ آنا ہی آنا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے دل میں ریاکاری کا جذبہ آ سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً ریاکاری کا جذبہ ختم کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ وہ دعا ہے جو ریاکاری کے جذبے کو ختم کر دے گا۔ آپ صدقہ کر رہے ہو، آپ کے دل میں ریاکاری کا جذبہ آ گیا ہے تو آپ فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ غلطی ہو گئی، ریاکاری کا جذبہ آ گیا تو آنا تو ضروری ہے، پر اس کا علاج بھی ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کی ہر نیکی، زندگی کا ہر عمل جہاں تک ہو سکے، جہاں ضرورت نہ ہو بتانے کی، ضرورت نہ ہو ظاہر کرنے کی، ضرورت نہ ہو لوگوں کو دکھانے کی، تو کچھ نیکیاں چھپ کر کرو، اور زیادہ کوشش کرو کہ چھپی ہوئی نیکیاں آپ جب کرو گے تو آپ دنیا کے اندر گرچہ مشہور ہوئے نہ ہوئے، معروف ہوئے نہ ہوئے، لوگوں نے آپ کی تعریف کی یا نہ کی، آخرت کے میدان میں ساری انسانیت آپ کی تعریف کرے گی اور اللہ آپ سے خوش ہوگا اور اللہ آپ کو بنائی ہوئی جنت میں داخل کرے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے اندر سے ریاکاری جیسے خطرناک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری کے جذبے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ صدقے ہو، چاہے وہ نماز ہو، اور چاہے وہ کوئی بھی عبادت اور نیکی ہو، ہر عبادت میں اللہ العالمین ہمیں خلوصیت اور اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ایسا مادہ ہمارے اندر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اخلاص پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے ایمان اور خلوص و للہیت پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے،